امام حسین علیہ السلام کا دشمنوں سے خطاب۔ حضرت سید الشہداء کے بہت سے حکیمانہ خطبات تاریخ اور مقتل کی بہت سی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں کہ جن میں سے ایک خوبصورت اور لاجواب خطبہ صبح عاشور کا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: سزاوار حمد ہے وہ ذات جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کو موت کا گھر بنایا اور اس کے رہنے والوں کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنے والا قرار دیا۔ پس دھوکے میں ہے وہ شخص جو دنیا پر فریفتہ ہو گیا، اور شقی ہے وہ شخص جو اس کا شیدائی بن گیا۔ لوگوں، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ یہ اس شخص کی امیدوں کو قطع کرتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کو نا امید بناتی ہے جو اس کی طمع کرتا ہے۔ لوگوں، تم ایسے امر پر جمع ہوئے ہو کہ تم نے اس کی وجہ سے خدا کو اپنے سے ناراض کر لیا ہے، اور اس کا عذاب تم پر اتر آیا ہے، اور اس کی رحمت سے تم دور ہو گئے ہو۔ پس ہمارا رب کیسا اچھا رب ہے، اور تم اس کے کیسے برے بندے ہو۔ تم نے پہلے اطاعت کا اقرار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، پھر تم ان کی ذریت سے اور ان کے رشتہ داروں سے پھر گئے۔ اب تم ان کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے، اور اس نے خدا کے ذکر سے تم کو دور کر دیا ہے۔ پس تمہاری ہلاکت ہو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ قوم ہے جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ بس ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی دعا سے اقتباس۔ دعائے عرفہ وہ عظیم الشان دعا ہے جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے روز عرفہ اہل خانہ کے بعض افراد کے ساتھ میدان عرفات میں اپنے خیمے سے باہر ارشاد فرمایا۔ یہ دعا اپنے اندر بہت سے لطیف مفاہیم سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم اسی دعا سے چند جملے سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سزاوار حمد وہ ذات ہے جس کے حکم کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، نہ اس کی بخشش کا کوئی روکنے والا ہے، اور نہ اس کی سی صنعت کوئی دکھانے والا ہے۔ وہ بڑا سخی ہے، اس نے عجیب و غریب قسم کی چیزیں پیدا کیں اور اپنی حکمت سے طرح طرح کی صنعتیں ان میں رکھیں۔ کوئی شے دنیا کی اس پر چھپی ہوئی نہیں، اور جو اس کے پاس امانتیں ہیں وہ ضائع ہونے والی نہیں۔ وہ قناعت کرنے والوں کو راحت دینے والا ہے، وہ عاجزی کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے، منافع کا نازل کرنے والا ہے، لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا ہے، اپنے مطیع بندوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، لوگوں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے، سختیوں کو دور کرنے والا ہے، عاجزوں کے آنسوؤں پر رحم کرنے والا ہے، ہر ظالم کے ظلم کو دفع کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، نہ کوئی شے اس کے برابر، نہ کوئی اس کے مثل۔ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ خداوندا، میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے اور تیری ہی طرف بازگشت ہے۔ تو نے ہی میری ابتدا کی، قبل اس کے کہ میں کوئی چیز ہوتا۔ تو نے ہی مجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تو نے مجھے اسلاب میں جگہ دی، اور وہاں موت کے خطروں اور زمانے کے اختلاف سے نجات دی۔ پس میں گزشتہ زمانوں میں ایک صلب سے دوسرے صلب کی طرف اور ایک رحم سے دوسرے رحم کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ پھر تو نے اپنی مہربانی اور احسان سے ان کافروں کی سلطنت میں پیدا نہیں کیا جنہوں نے تیرے عہد کو توڑ دیا اور تیرے سوال کو جھٹلایا، لیکن تو نے اپنی مہربانی میرے اوپر جاری رکھی، اور اس سے بھی پہلے تیری مہربانیاں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، اس وقت سے جب کہ میں بطن کی تاریکیوں میں تھا اور گوشت اور خون کے درمیان تھا۔ پھر تو نے پوری خلقت دے کر مجھے دنیا کی طرف بھیجا، اور بچپن میں گہوارے کے اندر میری حفاظت کی، اور تازہ اور خوشگوار دودھ کو میری غذا قرار دیا، اور میرے باپ اور ماں کو میرے حال پر مہربان بنایا، اور زمانے کی زیادتی اور نقصان سے محفوظ رکھا۔ تو نے ہی مجھے قوت نطق عطا کی، تو نے ہی ہر سال مجھے پرورش کیا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی
اور میری طبیعت معتدل بن گئی تو تو نے اپنی معرفت کو میرے اندر ڈالا اور عجائب فطرت سے باخبر کیا، اور آسمان و زمین میں جو جو عجیب مخلوق تو نے پیدا کی ہے ان کے متعلق مجھے گویا کیا، اور اپنے ذکر اور شکر سے آگاہ کیا، اور اپنی اطاعت و عبادت کو واجب کیا، اور جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے وہ مجھے سمجھایا، اور اپنی مرضی کا قبول کرنا میرے اوپر آسان قرار دیا، اور ان تمام معاملات میں میری مدد کر کے تو نے مجھ پر احسان کیا۔ تو نے مجھے طرح طرح کے کھانے اور پہننے کی چیزیں عطا فرمائیں۔ جب میں نے تجھ سے دعا کی تو نے قبول کیا، جب تجھ سے سوال کیا تو نے عطا کیا، اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے قبول فرمائی، اور جب میں نے تیرا شکر ادا کیا تو نے اپنی نعمتوں کو اور زیادہ کیا۔